10ویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا. بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی ہے. ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے. یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح حبس بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانوں کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا. حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرما رہے ہیں. تو مومن اتنا امین ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے. بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا. کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں. میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے. یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا. امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے. اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے لیے اور بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے 2 لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں تھی.